بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور آج ایک خوبصورت صبح اور میں موجود ہوں اوگاہون ڈیم تحصیل گجر خان میں۔ تو آج ایک بار پھر اس ڈیم پہ ہم آئے ہیں اور صبح کا جو خوبصورت منظر ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ماشاءاللہ، اس میں آج ہم کچھ تھوڑا سا اوگاہون ڈیم کی سیر کریں گے اور آپ کو یہاں پر موجود ایک تاریخی قبرستان کے بارے میں بھی تھوڑا سا دکھائیں گے کہ وہ اب کس حال میں ہے اور کہاں پہ موجود ہے۔ تو تھوڑا سا ڈیم کو ایکسپلور کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو اس کی نہر کا بھی تھوڑا سا جو ویو کروائیں گے اور ساتھ میں جو پرانا قبرستان موجود ہے قدیم، اس کا بھی آپ کو ویو کرائیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تحصیل گجر خان کا یہ مایہ ناز ڈیم جس نے اس علاقے کی جو تقدیر تھی اس کو بدل دیا ماشاءاللہ، اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اس ڈیم نے واقعی اس علاقے کی تقدیر کو بدل دیا ہے۔ جہاں پہ بارشوں کے اوپر زیادہ زمین کا انحصار ہوتا تھا، اور اب اس ڈیم کی وجہ سے بہت زیادہ علاقوں کو سیراب کیا جاتا ہے، جن میں تحصیل گجر خان کے کافی گاؤں شامل ہیں۔ جو یہاں سے یہ جو ڈیم کی نہر ہے یہ دلمی تک جاتی ہے، اور اس سے لے کے ڈیم کی جو جہاں سے یہ نہر شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کے تو دلمی تک درمیان میں بیسیوں گاؤں آتے ہیں ایسے جو اس ڈیم سے سیراب ہوتے ہیں۔ تحصیل گجر خان کی سرزمین نے سکندر اعظم، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، شہنشاہ بابر، شیر شاہ سوری، نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی، ان سب بڑے فاتحین کو دیکھا جو یہاں سے گزر کر ہندوستان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ تحصیل گجر خان کا ذکر غزنوی اور عہد بابری میں بھی ملتا ہے۔ شیر شاہ سوری کے دور میں گجر خان اہم سرائے تھا۔ دیگر روایات کے مطابق چوہان نے اپنے بیٹوں گجر خان، بھائی خان اور عمر خان کے نام پر 3 قصبے آباد کیے۔ تحصیل گجر خان میں بڑی تعداد میں سکھ اور ہندو آباد تھے۔ گلیانہ سکھ سمادھی، نڈالی اور ہریال ہندو ٹیمپل، سکھو سمادھی اور اس کی مثالیں ہیں۔ گجر خان کشمیر بارڈر پر سنگنی قلعہ اور گجر خان جہلم بارڈر پر پرتھوی راج چوہان کو 250 دیگر راجاؤں سمیت شکست دینے والے شہاب الدین غوری کا مزار کوٹ دھمیک کے مقام پر واقع ہے۔ تحصیل گجر خان کو شہیدوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کی واحد تحصیل ہے جس کے 2 فرزندوں نے بہادری کا سب سے بڑا ایوارڈ نشان حیدر حاصل کیا۔ سنگھوڑی کے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید اور ڈھوک سوار کے محمد حسین شہید نے میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ بہادری سے کیا اور شہادت حاصل کی۔ پوٹھواری تحصیل گجر خان کی اہم اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، اور دیگر زبانیں جو بولی جاتی ہیں ان میں اردو، پنجابی، پہاڑی، پشتو اور انگریزی شامل ہے۔ تحصیل گجر خان میں بولی جانے والی زبانیں جن میں پوٹھواری 95% اور پنجابی 2%، اردو 2%، پشتو
0.99% اور انگریزی 0.1% ہے۔ تحصیل گجر خان کی جو یونین کونسلز ہیں ان کے نام میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں آدھی، بیول، نور دولال، بڈانا، چنگا بنگیال، دولتالہ 1، دولتالہ 2، دیوی، گلیانہ، گنگریلا، جنڈ محلو، جرموٹ کلاں، جیرو رتیال، جنگی جلال، جاتلی، جونگل، کلیام اوان، کینٹ خلیل اور کرم الیاس، کونتریلا، کری دولال، مندرہ، منگوٹ، منکیالہ مسلم، متوا، موڑا نوری، نڑالی، پنج گراں کلاں، قازیاں، راما، سانگ، سوئی چھمیاں، سکھو، سید کسرہ، تھاتھی، اسلام پورہ، جبر واقع ہے۔ سوئی چھمیاں وہ جگہ ہے جس میں قلعہ سنگنی واقع ہے، اور قلعہ سنگنی کا جو محل وقوع ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے، اور بہت ہی زبردست قسم کی وہ بھی جگہ ہے۔ اس ڈیم کی خوبصورت منظر پر جب ہم چل رہے ہیں صبح صبح اور پرندوں کی خوبصورت آوازوں نے تو یہاں کا ماحول ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ ابھی اس وادی میں آپ کو کالے تیتر کی آواز آ رہی ہے جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ بولتا ہے۔ ابھی میں پرانے قبرستان کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ یہاں پہ میں نے کوشش کی ہے لوگوں سے پوچھوں کہ اس کی کیا تاریخ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 100 سال پرانی تاریخ ہے، کوئی کہتا ہے 200، اور مختلف آراء ہیں یہاں پہ لوگوں کی۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنا عرصہ پرانا ہے۔ بہرحال یہ میرے تو حساب سے تقریباً یہ 200 یا 300 سال پرانا ہی ہوگا۔ ابھی اس کو دیکھتے ہیں، صبح صبح کا منظر اور خوبصورتی ماشاءاللہ۔ یہ ابھی اس قبرستان کے راستے کی طرف میں جا رہا ہوں۔ خوبصورت منظر اور ساتھ میں وادی میں پرندوں کی آوازیں۔ یہاں سے اوپر چلتے ہیں۔ اس چھوٹی سی جو پہاڑی ہے اس کے اوپر یہ قبریں موجود ہیں، اور یہ ادھر سے ابھی میں نے ایک گیدڑ کو بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ جناب یہ وہ پرانی قبریں ہیں یہاں پہ جن کا یہ منظر ہے۔ جیسے ایک یہ ہے، اور اسی طرح اس سائیڈ پہ بھی یہ وہ پرانا قبرستان ہے۔ اب اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب کی تاریخ ہے۔ بہرحال آپ کو یہ ایک چھوٹا سا منظر دکھانا تھا یہاں پہ، اور ادھر سے آ کے اس سائیڈ پہ بھی یہ قبرستان موجود ہے۔
یہ بھی قبریں ہیں اس پہ، اور اس طرف یہ ڈیم کی وادی کا منظر، اور یہ اگاؤن ڈیم کی خوبصورت نہر کا نظارہ جو ابھی بند ہے۔ غالباً چھٹی والے دن یہ بند ہوتی ہے اور باقی دنوں میں یہ چلتی رہتی ہے۔ تو پچھلے ہفتے میں جو بارش ہوئی ہے اس سے فصلوں میں جان پڑ گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہیں وہ فصلیں۔ ایک سین ہم نے وہ بھی کیچ کیا ہے تو وہ آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ دیکھ لیں ڈیم کی نہر کا خوبصورت منظر، اگاہون ڈیم، تحصیل گجر خان، ضلع راولپنڈی۔ یہ یہاں پہ ڈیم سے نہر آتی ہے اور پھر اس طرف چلی جاتی ہے، اور یہاں سے یہ ابھی اس کے بند کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ یہ جناب اس کے بند کا ادھر ایک خوبصورت منظر، اور اس کے بعد یہ دوسری سائیڈ پہ اس کا یہ منظر۔ ماشاءاللہ الحمدللہ میرے پاکستان کی ایک بہت ہی قیمتی جگہ اگاہون ڈیم، جس نے تحصیل گجر خان کے 20 گاؤں کا جو قسمت ہے اس کو بدل کر رکھ دیا۔ اور اس وجہ سے یہ ڈیم بھی مجھے پسند ہے کہ ایک تو یہ خالص میرے پاکستان کی ملکیت ہے، اور دوسرا یہ ڈیم تمام میری آنکھوں کے سامنے تعمیر ہوا ہے۔ اس دور میں جس دور میں ہمارے پاس ویڈیو کیمرہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج میں ڈیم کی لہروں کے پاس آیا ہوں، اور یہاں پہ ایک بڑا کچھوا جو کہ مردہ حالت میں یہاں پہ موجود ہے۔ اب اس کو دیکھیں، یہ کافی بڑا یہ کچھوا ہے جس کو پٹھواری زبان میں جلپاتر بولتے ہیں، اور یہ ڈیم کی لہریں چیک کریں، خوبصورت آواز بھی ہے اس پانی کی، لیکن پانی گدلا بھی ہے۔ یہ شاید جو مچھلیوں کی خوراک وغیرہ اس میں ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے اس طرح کا اس کا منظر ہے۔ مجھے پکڑ رکھو، ادھر پکڑ لو۔ میرا ویڈیو بناتا ہے۔ ہنجالو تالا ہاں